اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا۔ وہ کہتے ہیں میری منگنی ہو چکی ہے، جبکہ منگنی سے پہلے لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں جسمانی طور پر تھوڑے بھاری جسم کا مالک ہوں، جبکہ جس لڑکی کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ بہت دبلی پتلی دھان پان سی ہے۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ کیا میں شادی کی رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کر پاؤں گا یا نہیں؟ کیا میں جب اس کے ساتھ دخول کروں گا تو وہ اس درد کو سہ پائے گی بھی یا نہیں؟ کیا میں اس کے ساتھ جنسی عمل کو صحیح طریقے سے کر پاؤں گا بھی یا نہیں؟ تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس بھائی کے سوال کے جواب کی جانب۔ میرے بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیلدی ہیں تو آپ کی شادی بھی ایک ہیلدی لڑکی کے ساتھ ہو، یا آپ دبلے پتلے سے ہیں تو آپ کی شادی دبلی پتلی لڑکی سے ہی ہو۔ اللہ پاک نے جوڑے آسمان پر بنائے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے کہ کہاں شادی ہونی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک موٹا شخص پتلی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، یا موٹی عورت ہے اور اس کا شوہر دبلا پتلا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ورنہ تو پھر یہ دنیا قائم ہی نہیں ہوتی، اور پھر اس طرح کے رشتے ہی نہ ہوتے۔ جس طرح سے آپ اپنی شادی کی رات کو لے کر پریشان ہیں، تو ایسے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گی کہ آپ کو دخول میں آسانی ہوگی یا نہیں، کیا آپ کی بیوی درد سہ پائے گی یا نہیں، وہ آپ کو کرنے دے گی یا نہیں، آپ اپنی جنسی ضروریات کو پوری کر پائیں گے یا نہیں۔ تو دیکھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ وقت لگے گا ضرور، لیکن آپ اپنی ازدواجی زندگی سے بھرپور مزہ انشاءاللہ تعالی ضرور حاصل کریں گے۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکی ہوں کہ شادی کی رات صرف ہم بستری کی رات نہیں ہوتی، بلکہ اس رات کو ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ اپنی منگیتر کا دبلا پتلا پن بتا رہے ہیں کہ وہ بہت دھان پان اور کمزور سی ہے، شادی کی رات مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہم بستری کرے، تو ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر بھی یہ فیلنگز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا جائے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر شہوت جاگ اٹھے۔ پستانوں کے ساتھ کھیلیں، جسم کے مختلف اعضاء کے ساتھ پیار کریں، باتوں میں لگائیں، رفتہ رفتہ بیوی کو اپنی طرف مائل کریں۔ جب آپ کو لگے کہ اس کے اندر مکمل طور پر شہوت جاگ اٹھی ہے اور وہ ہم بستری کے لیے تیار ہے، تو آپ دخول کے لیے گلیسرین کا استعمال کریں۔ دیکھیں، کسی بھی آئل سے، جیسے زیتون کا تیل لے لیا، پیٹرولیم جیلی لے لی، یا ناریل کا تیل لے لیا، تو ان سب سے زیادہ بہترین ہے گلیسرین۔ اگر اس ٹائپ کے معاملات ہیں تو اس میں آپ کو اپنے عضو خاص پہ گلیسرین لگا کے دخول کرنا ہے، تو دخول انتہائی آسانی سے ہو جائے گا اور تکلیف بھی کم سے کم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی بیوی کو تکلیف ہوگی ہی نہیں اور وہ تکلیف سے بچ جائے گی، لیکن جو وہ تکلیف والا معاملہ ہے وہ کم سے کم ہوگا، اور آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن کسی بھی آئل یا لوبریکیشن چکنائی کو استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گلیسرین کا استعمال کریں۔ اس طرح آپ کو کافی آسانی محسوس ہوگی۔ یہ بات کافی ریسرچ کے بعد معلوم ہوئی ہے کہ اگر موٹا آدمی ہو اور اس کا عضو خاص بھی موٹا ہے، جیسا کہ بھائی نے کہا، اور بیوی دبلی پتلی نازک سی ہے، تو پھر کسی چیز کے استعمال سے بہتر ہے کہ وہ گلیسرین کا استعمال کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی کی رات اور شادی کے بعد کی جو ہم بستری والے معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ میری کوشش یہی تھی کہ میں بھائی کے سوال کا جواب مختصراً دے دوں تاکہ بھائی کو آسانی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔